بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی بچوں، آج ہم کریں گے سورہ بنی اسرائیل، اس کا تعارف، اس کی ساری چیزیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ بڑی اہم چیزیں ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے، ایم سی کیو، شارٹ لانگ سب کے لیے انفارمیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر ہمیں ایکسرسائز کی طرف جانا چاہیے۔ تو تعارف کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ سبحان اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ یہ 17 نمبر سورت ہے اور اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اگین یہ ایم سی کیوز کے لیے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ یہ سورت 15ویں پارے میں ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلے کا ذکر ہے۔ تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا، اس کے متعلق ایک آیت جو ہے یہاں موجود ہے اور اس میں ترجمہ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریولنگ کی تھی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اب وہ کس طرح سے ہوئی تھی ہماری سوچ سے تھوڑا سا باہر ہے، کیونکہ جو ایکچوئل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ دیکھیں نا آج کل جیسے یہ موویز آتی ہیں ہالی ووڈ کی، تو اس میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں ٹائم ٹریول بھی ہو رہا ہوتا ہے اور پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ایکچولی اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھائی تھی۔ تو اس کی پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کے اندر کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے کیسے ہوا تھا، اور بڑا مزے کا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے موویز والی چیزیں جو ہے ہمیں بتائی جا رہی ہیں، بڑی زبردست چیزیں ہیں۔ تو اسراء کا معنی رات کو سیر کرانا ہے۔ تو اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہی اس کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے مدنی مضامین کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے کہ مدینہ منورہ میں جو چیزیں سکھائی جا رہی تھی اس کے حساب سے ان مضامین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اور اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عبادات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جن چیزوں کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسلامی جو معاشرتی معاملات ہیں، سوسائٹی کے اندر رہنے کے معاملات، لوگوں کا جو میل جول ہے، ان کے جو ہمارے تقاضے ہیں کہ کیسے ہمیں چلنا چاہیے، وہ اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ تو یہ ظاہر ہے اس کی اہمیت آ گئی کہ یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اسلامی عقائد اور عبادات، ٹھیک ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، کن چیزوں پہ ہمارے جو اسلام میں ہے وہ قائم ہے، اور عبادات کون سی کرنی ہے، اور معاشرتی آداب، سوسائٹی میں رہنے کے اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس میں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بنیادی مضامین میں آتے ہیں۔ بنیادی مضامین وہی ہوتے ہیں جو بیسک کے اوپر پوائنٹ بتا دیے گئے ہیں اور ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رات کے وقت انتہائی قلیل وقت میں، یعنی تھوڑے سے ٹائم میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا آسمان کا لیول ہے، اور لا مکان، اب یہ پتہ نہیں کون جگہ ہے، ان کی سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ کبھی ٹائم نکال کے نا، تو یہ معراج کا جو واقعہ ہے نا، کبھی سنیے گا، یوٹیوب سے نکال لیں یا کہیں اور سے، تو بڑا زبردست یہ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف نبیوں سے ان کو ملاقات کروائی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کروائی، یعنی ان کو سامنے کھڑے ہو کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی دوسرے نے۔ جنت اور دوزخ اور عرش اور کرسی کو دیکھا، یعنی جنت دوزخ ظاہر ہے جو بتایا جا رہا ہوتا ہے، جی لوگ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور عرش جو ہے جہاں پہ آسمان جو اللہ تعالیٰ جہاں موجود ہے، اور کرسی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے کو دیکھا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. وہ اگر کسی وجہ سے اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے تو آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے, احسان کرنا ہے آپ نے آگے سے. احسان کا مطلب والدین کے حق سے بڑھ کر, جو ان کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا اس سے بھی بڑھ کر آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا ہے. کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل ہے جس سے انہیں تکلیف ہو. یعنی اس میں کہا گیا نا کہ والدین جو ہوں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا آپ نے. یعنی ایک چھوٹی سی بات کہ اف آپ یہ کیا بول رہے ہو, اف آپ نے تو تنگ کیا ہوا ہے, یعنی یہ لفظ بھی نہیں بولنا. کہ ایسا مطلب کہ اس سے یہ ہے کہ یہ ایسا کام آپ نے نہیں کرنا جن سے ان کو تکلیف ہو. بولنے میں آپ نے بول کے کچھ کہا تو ان سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ نے کوئی ایسا چھوٹا موٹا عمل کر دیا جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تو ہمیں اپنے والدین کو تکلیف نہیں دینی, یہ بات بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد والدین کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ جب بات کرو تو عزت والا کلمہ کہو, اچھی باتیں کرو. عزت والے کلمے سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین کو ان کے نام لے کر نہ پکارا جائے. ظاہر بڑا عجیب لگے گا نا, چلتے ہوئے والدین کے آگے نہ چلا جائے. وہ گھر یا کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے. جہاں عمومی طور پر وہ بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے, اور اگر وہ کھڑے ہوں تو ہمیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے. والدین کو غصے کی نگاہ سے نہیں بلکہ پیار سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ماں باپ کے قرابت داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, یعنی ماں باپ کے جو قریبی لوگ ہیں, خالہ ہو گئے, چچا ہو گئے, ان کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے, ان کا خیال کرنا. اگر والدین وصال کر جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم والدین کا ہر جائز حکم مانیں. ظاہر ہے جو ناجائز ہے وہ نہیں ماننا, کیونکہ ناجائز میں یہی ہے کہ آپ کو وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کہیں. تو اسلام مسلمان ہونا وہ تو پھر پہلے آ جاتا ہے نا. تو سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا, مگر وہ ناشکری اور زمین میں فساد کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختیاں اور تباہیاں مسلط کر دی. تو ظاہر ہے اللہ کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان کو نعمتیں دی تھی لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے الٹ جاتے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختیاں جو ہیں, تباہیاں وہ جو مسلط کر دی کہ بار بار ان پہ یہ چیزیں آنے شروع ہو گئی. اس ضمن میں اس بات کا واضح اعلان کیا گیا کہ یہ مصیبتیں خود ان کے اپنے اعمال کی نحوست ہیں, کیونکہ ظاہر اپنے اعمال ہی غلط ہیں, تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہی جو ہے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں. قریبی رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ چیزیں جو سوسائٹی کے حساب سے ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ قریبی رشتہ داروں کا جو ہے ان کا دھیان رکھنا ہے, مسکینوں کا اور مسافروں کا. یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے. ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے, یعنی کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے کہ اگلے کو سمجھ آئے اور اگلا جو ہے وہ اس کو آسانی سے جذب کر سکے. مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے, نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچ ہو جانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اپنے پاس جو ہے وہ کنجوس بنا لینا ہے اپنے آپ کو. فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے. کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. رزق کی کمی کی وجہ سے, یعنی کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے اولاد کے قتل, کیونکہ وہ وہاں پہ ہوتا تھا, عرب کے معاشرے میں پہلے ایسے ہوتا تھا, اور بدکاری سے منع کیا گیا, برے کاموں سے منع کیا گیا ہے. بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے کہ جب ایک چیز کا ہمیں نہیں پتا تو اس میں ہم پھر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں پتا, ایسے کہہ دینا چاہیے. زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے. اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں. جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یعنی قرآن کو پڑھنے کا جو اچھے لوگ ہیں ان پہ بڑا زبردست قسم کا اثر ہوتا ہے، وہ اللہ کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں. لیکن جب مشرکین سنتے ہیں، جو کفار ہیں وہ سنتے ہیں، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مائنڈ ہی سخت کر دیے ہیں، دل سخت کر دیے ہیں. بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کے حیل و حجت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اندر سے ایمان نہیں ہے نا، اندر سے اپنے آپ کو اچھا نہیں وہ بنا رہے. کیونکہ جو انسان اچھا ہوتا ہے اس پہ پھر اثر ہوتا ہے. تو جو انسان ویسے ہی برا ہے اور اچھائی کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا، تو اس کو پھر جو قرآن مجید ہے وہ برا لگے گا. ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہوئے مختلف شرطیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان کر دی کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ دل سخت ہو گئے. پھر انسان کے بعض منفی رویوں، خصوصاً تنگ دلی، دل کو چھوٹا کرنا، جلد بازی کر جانا، ناشکری اور مایوسی جیسے منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے کہ ان 3-4 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. ناشکری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو اس کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلا پروردگار ہے، وہ تمام محلوقات کا تنہا مالک اور خالق ہے، خود ہی سب کو پال رہا ہے اور خود ہی سب کا دھیان رکھنے والا ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ 2 دعائیں ہیں بڑی اچھی قسم کی، اور جو پہلے والی ہے یہ تو بڑی زبردست ہے، جو ہمیں پہلے بھی بتائی جاتی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے لیے اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو یہ دعا یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو رٹا مارے، کیونکہ اس میں زبردست بات کی گئی ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے ماں باپ پر، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. آپ دیکھیں نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کتنا اس کا دھیان رکھتے ہیں، کتنے ہر چیز کا، چھوٹی چھوٹی چیز کا دھیان رکھتے ہیں. تو پھر انسان یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے ان لوگوں نے میرا بچپن میں دھیان رکھا ہے، بڑے ہو کے دھیان نہیں اتنا رکھا جاتا، بچپن میں جیسے دھیان رکھا ہے ویسے آپ بھی میرے ماں باپ کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے، تو زبردست بات ہوئی ہے. اور دوسری جو دعا ہے آغاز و انجام کے خیر ہونے کی، کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا زندگی گزار رہا ہوں اس کا آغاز اور انجام، اینڈ جو ہے وہ بھی اچھا ہو. اور نصرت الہی کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکال، یعنی سچا وہ نہ ہو مجھے ہر ٹائم، اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد عطا فرما. جی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے یہ نوٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر جو 23 ہے وہاں سے لے کے 40 تک، یہ کافی ساری آیات، 17 آیات ہیں کہ 18 ہیں، 17 بنتی ہیں. یہ ہمیں ان کا محاورے کے حساب سے ترجمہ یاد کرنا ہے، یعنی کہ سیدھی سیدھی لائنیں جیسے انہوں نے ترجمہ بنایا ہوا ہے وہ ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے. آیت دی جائے گی، ہمیں اس کا ترجمہ خود سے لکھنا ہے اور وہ پیپر میں اس طرح سے آئے گا. تو یہ 17 آیات ہیں اور میں نے یہ پڑھ کے دیکھی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، تو پیپر میں آنے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور اس میں ظاہر ہے پہلے یہ ذخیرہ الفاظ ہیں، ان کو بھی یاد کرنا بڑا ضروری ہے. الکبارا بڑھاپا، لا تنہرہما انہیں مت جھڑک، صغیرن بچپن میں، لا تبذر فضول خرچی مت کر، مغلولۃ بندھا ہوا، منصور مدد دیا ہوا، القسطاس ترازو، السمع کان، او کلاہما وہ دونوں ہی، احفظ تو جھکائے رکھ، عالم خوب جانتا ہے، میسورن آسان نرم، محسورن تھکا ماندہ، الفوائد دل، اشداہ اپنی جوانی کو، البصر آنکھیں، رب یعنی انہوں نے میری پرورش کی، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، یدا کا تیرا ہاتھ، ایاکم تمہیں بھی، مراحن اتراتے ہوئے. یہ یاد کرنے اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ انہی وہ آیات کے الفاظ ہیں جن آیات کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے. تو الفاظ کا میننگ آتا ہوگا تو اس کا ترجمہ یاد رکھنے میں آپ کو آسانی رہے گی. تو یہ ضرور الفاظ کے معنی جو ہے وہ کیا کریں.
اب یہاں MCQs ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو ظاہر ہے سورہ سبحان کہتے ہیں. سفر اسراء سے مراد کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر. مسجد حرام جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو رہی ہو، یہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ مسجد حرام کہا جاتا ہے. حرام شاید اس لیے کہ وہاں پہ وہ جانوروں کا شکار کرنا اس ایریے میں، اس جگہ میں وہ حرام تھا. ٹھیک ہے، تو شکار کرنا اور اس طرح سے ذبح وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھی ہوتی وہاں پہ، تو اس لیے شاید مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ خانہ کعبہ ہے، اور مسجد اقصی یہ وہ والی مسجد ہے جہاں پہ اسرائیل نے اب قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین میں. وہاں پہ ایک مسجد ہے، اور اکثر اس کی وہ بات آتی ہے، کبھی وہ اسرائیل والے جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کو نماز وغیرہ نہیں پڑھنے دیتے، تو وہ وہاں پہ بھی کافی ظلم و ستم جو ہے وہ چل رہا ہے. واقعہ معراج کا ذکر ہے کہاں پہ؟ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے. کس کو ظاہر ہے؟ والدین سے. والدین کو اف نہیں کہنا. اسراء کا معنی کیا ہے؟ رات کو سیر کروانا. لے جی آگے یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل، یہ سارا آپ دیکھ کے پڑھ لیں ان کو. کویسچن نمبر 1 ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. تو یہ جو سیکنڈ پیراگراف تھا یہاں پہ والدین کے متعلق کی بات تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 2.5 لائنیں ہیں یہاں تک کہ والدین کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے، یہاں تک کر لیں، کافی مٹیریل ہو جائے گا، کیونکہ ذرا شارٹ کویسچن ہے نا تو بہت ڈیٹیل میں تو نہیں لکھنا. سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک تحریر کرنی ہے، تو فضیلت وہ یہیں پہ آ جائے گی جہاں پہ. تو کویسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے لے کے ادھر تک آپ نے کرنا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ 1.5 لائن جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے کویسچن نمبر 2 کے لیے. کویسچن نمبر 3 ہے واقعہ معراج کے بارے میں مختصر تحریر کریں. تو وہ یہاں پہ شروع میں لکھا ہوگا. تو وہ یہاں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے سٹارٹ میں بنیادی مضامین کے. لیکن اب یہ ہے کہ واقعہ معراج کا سارا وہ پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھ لیں چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جائیں گے. 4.5 لائنیں ہیں، اور جب آپ لکھیں گے تو یہ کافی بڑا کام ہو جائے گا پیپر پیج کے اوپر لکھنا. تو بیچ میں اگر 1-2 لائن چھوڑنی ہے وہ آپ چھوڑ دیں، جو آپ کو لائن تھوڑی مشکل لگتی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، باقی کر لیں یاد. ٹھیک ہے، 2-2.5 لائنیں تک جو ہے کر لیں. ٹھیک ہے، تو اگر زیادہ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیجئے گا. تو بہرحال یہ پورا پیراگراف بنتا ہے اس کا کویسچن نمبر 3 کا. 4 جو ہے قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات تحریر کرنی ہے. قرآن مجید کی صفات کیا ہیں؟ تو وہ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں. سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے سمجھنے میں آسانی ہو. قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، مومنین کو خوشخبریاں سناتا ہے، اس میں نصیحتیں ہیں. یہاں تک کر لیں، میرے خیال میں انف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 4 ہو گیا. 5 ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکامات بیان کرے کہ سوسائٹی کے لحاظ سے. تو وہ یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں ہیں، تو یہ بھی 2.5 لائنیں کر لیں، کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لانگ کویسچن ہے، اور لانگ کویسچن وہی ہے کہ بنیادی مضامین کے اوپر نوٹ لکھیں. اکثر یہی سوال آتا ہے. اب بنیادی مضامین پھر وہی بات ہے، بہت سارے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو کون کون سا پیراگراف پکڑنا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ تو یہ ایک پہلا ہے نا، پہلا تو لازمی کرے. جو دوسرا ہے نا، دوسرے میں دیکھیں یہ جو سوال نمبر 1 آپ نے ریڈی کیا ہے نا والدین والا، بس اتنا ہی کرے، کیونکہ وہ پہلے سے ریڈی ہے تو اس کو آپ لانگ کے اندر شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ والا پیراگراف جو 2.5 لائنیں ہیں اس کو ساتھ شامل کریں. اور اگین یہ جو آگے والا ہے جو کویسچن نمبر 5 تھا نا، جہاں تک اتنا ہی آپ اس کو لکھ لیں، کیونکہ وہ پہلے سے یاد کیا ہوا ہے تو اس کو اس میں شامل کر لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ آ جائیں، یہاں آخری والا جو ہے اس صورت کے آخر میں، تو یہ 2-2.5 لائنیں ہیں. تو اس طرح سے کر کے آپ کا یہ لانگ بن جائے گا. اب آ جائیں آیات کے اوپر، آیات کا ترجمہ. اور میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں بار بار آیت کو پڑھ کے کہ اس کے کچھ الفاظ کا معنی اردو کا ہمیں پتہ ہو، کیونکہ پھر یاد تو کیا یہ ہونا ہے ہم نے، نیچے والے جو اردو ہے وہ تو ہم نے یاد کیا ہوگا، لیکن ہمیں لنک کا پتہ ہوگا. جب پیپر میں آئے آیت تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا میننگ یہ والا جملہ ہے جو میں نے یاد کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس جگہ سے ہوگا، کیونکہ 23 ادھر لکھا ہوا لیکن اس کے پیچھے والا میٹیریل جو ہے وہ 23 والا ہوتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے
والدین کی بات ہو گئی، احسان یعنی کہ اچھے سلوک کی بات ہو گئی، تو اس میں پھر آپ کریں گے اور آپ کے رب نے حکم فرمایا، یہ یاد کرنا ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہو، یہاں دیکھیں اف والا لفظ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو 23 والی ہے اس کا یہاں تک جو ہے یہ ترجمہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو 24 والی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ یہ صغیر مطلب بچپن میں کہتے ہیں، چھوٹے ہونے کو کہتے ہیں، ربا یعنی انہوں نے مجھے پالا، یہ پیچھے ہم نے وہ لفظ پڑھا تھا، تو یہاں سے یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو، پھر والدین کی بات ہو رہی ہے، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، تو یہ ظاہر ہے اس طرح سے لنک بن جائے گا۔ ربکم عالم، عالم ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، تو ربکم رب ہے تو تمہارا رب جو ہے وہ جانتا ہے، یہاں سے لنک بن جائے گا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو جاؤ، دیکھنا اوپر لفظ ہے صالحین، صالحین جو ہے وہ نیک لوگوں کو کہتے ہیں، تم نیک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے، غفوراً، غفور ہوتا ہے بخشنے والا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بخشنے والا۔ وَآتِي ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ، اب مسکین کا لفظ آ گیا، وَابْنِ السَّبِیلِ والا، اس طرح سے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کا حق بھی، اور فضول خرچ نہ بنو، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ والی آیت ہو جاتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، اب دیکھیں شیطان کی بات آ گئی، اور اخوان جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں، شیطانوں کا بھائی، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ایسے اس کا لنک بنا لیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کیا ہے، اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکرا ہے، تو یہاں تک یہ 27 کا ترجمہ ہو جائے گا۔ وَإِمَّا تَعْرِضُنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اب رحمت من ربک، اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو رب کی رحمت دیکھیں اس میں آ رہی ہے، اور اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے ان مستحقین سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جن کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو، نرمی، مسکینوں سے نرمی اختیار کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَّكَ، یہ جو ہے یہ ہاتھ، ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو، یعنی کہ کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھول دو، یا دوسری وہ چیز آ گئی فضول خرچی والی، ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے، ملامت کرتے رہ جاؤ گے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ، اب رب کی بات آ گئی، اِنَّ ہوتا ہے بے شک، یہ جب بھی اِنَّ کا لفظ آتا ہے یہ بے شک کے لیے آتا ہے، یہ بھی ضرور یاد رکھیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں رزق کی بات آ رہی ہے، رزق کا، رزق ہے، ٹھیک ہے، تو بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، کھانا پینا اس کا زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دے دیتا ہے، تھوڑا مقدار میں دے دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، خبیر ہوتا ہے جاننے والا، بصیر جو ہے وہ دیکھنے والا، تو بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر، خوب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ 40 تک جا رہا ہے ہم نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اب تقتلوا جو ہے یہ قتل کے معنی میں، تقتلوا قتل، قتل کے معنی، لا ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، دیکھنا اولاد کا بھی لفظ آ رہا ہے اوپر عربی میں، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا، اور تمہیں بھی، بے شک اس کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، خطان کبیرہ، خطا ہوتی ہے گناہ، کوئی کام جو آپ کرتے ہیں، اور کبیر ہوتا ہے بڑا گناہ، جو ہے بڑا کبیر آپ گناہ کر رہے ہو، تو اس طرح سے الفاظ کا نا لنک بناتے جائیں اردو اور عربی کا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنِّ، اور زنا، آپ دیکھیں نا زنا، زنا کا لفظ آ گیا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہر ہے یہ برے کام ہے، وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے حیائی ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، پھر یہ قتل کرنے کے نفس ہی، ناحق قتل کرنا، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرم اللہ،
اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا الا بالحق، اور جسے ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دیا ہے، تو چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی قصاص لینا بھی ہے تو ایک لیول تک جتنا کہا گیا ہے، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کی اب بات آ گئی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو اس کے مال کو آپ دیکھو، ورنہ اس کو وہیں کا یہیں چھوڑ دو، اس کے پیسوں کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور عہد پورا کیا کرو، دیکھنا بالعہدی، عہدی جو ہے وہ عہد ہے، اور عہد کو پورا کرو، انا دیکھیں آ گیا پھر بے شک، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان وعدوں کا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ناپ کو پورا کرو، جب بھی ناپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ طریقہ بہتر ہے، مستقیم ہم بہتر کو ہی کہتے ہیں، بہتر صحیح والا سیدھا رستہ، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، دیکھیں بہی علم آ گیا نا، تو علم آ گیا اس کے اندر نیچے بھی کہ چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، ان السمیع البصیر، یعنی سمیع جو ہے وہ اگین جو ہے وہ کہتے ہیں کان کو، البصیر جو ہے وہ آنکھ کو کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں، تو بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، فی الارض، ارض ہوتی ہے زمین، تو زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یہ دیکھیں طول جو ہے لمبائی کو کہتے ہیں، اور نہ لمبائی میں یہ کہتے ہیں، نہ ہی آپ زمین پھاڑ کے اندر گھس سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کے اوپر ایک دم سے چڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اکڑ جو ہے یہ انسان کے لیے نہیں ہے، غرور انسان کے لیے نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا برا پہلو تمہیں رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مکروہ جو ہے ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھنا یہاں اوپر ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، اب دیکھیں حکمت کا لفظ آ گیا، تو حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی ہے۔ اور 2 آیات رہ گئی ہیں، ولا تجعل مع اللہ الہا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جہنم کا لفظ آ گیا ہے، تو جہنم جو ہے پیچھے نیچے ہمارے میننگ کے اندر آئے گی، اور اے مخاطب اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیا تمہارے رب نے تمہارے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ اب وہ کفار کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں، یقیناً تم ضرور بڑی سخت بات کہہ رہے ہو، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اکیلے ہیں نا، وہ تو نہ ہی کسی کے باپ ہیں اور نہ وہ کسی سے آگے سے کسی کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکیلے ہیں، نہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ آگے سے کسی بچے کو ایسے پیدا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، تو یہ آخری بات ہے، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ لیں جی، یہ ساری آیات کا ترجمہ ہے، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اوکے پھر، اللہ حافظ۔